جتنی بھی کلمہ گو ہیں ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہمارا جو طریقہ ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا طریقہ صحیح ہے۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون حق پر ہے اور اس کے معمولات یہ صحیح اور سنت کے مطابق۔ میں نے ابھی جو سورہ فاتحہ آیت تلاوت کی اس لیے اس کی وضاحت فرما دی ہے اور ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا تعلیم فرمائی، ہم اس کی بارگاہ میں کیسے عرض کریں، یہ بھی تعلیم الہی ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ وہ سورہ ہے تو یاد، کیونکہ جتنی بھی نمازیں رکوع سجدے والی ہیں ہر نماز میں اس سورہ کا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اے اللہ تم نے احسان فرمایا ہے۔ اب یہاں وضاحت ہو گئی کہ صراط مستقیم کو اگر سمجھنا ہے، جاننا ہے کیا صراط مستقیم ہے، تو ان کے راستوں کو دیکھو جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ جن پر اللہ نے احسان فرمایا ان میں صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء و مرسلین ہیں۔ اب ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی، قیاس کرنے کی، اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے راستوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن پر اللہ نے احسان فرمایا۔ امت میں اس سلسلے میں سب سے مقدم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کا رجوع فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معمولات کو تفصیل سے بیان کیے جائیں تاکہ ہمیں انشراح صدر ہو کہ ہم جس مسلک پہ ہیں، جسے مسلک اہل سنت اور اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک آیا حضرت کہتے ہیں،
وہی مسلک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معمولات سے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ حق ہے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بد مذہبوں بد عقیدوں نے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیے کہ انہیں علم غیب نہیں تھا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اگر علم غیب مانا جائے تو شرک ہے. معاذ اللہ. اب یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس سلسلے میں کیا عقیدہ تھا. یہ دیکھیے غزوہ تبوک کے لیے سرکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے بڑے فاصلے پر تبوک ایک مقام. سرکار غزوے کے لیے تشریف جنگ کے لشکر بڑا تھا. ایک جگہ قیام فرمایا. پہلے کا سفر ایسے ہوتا تھا کہ منزلیں ہوتی تھیں، اس منزل پہ قیام، اس منزل پہ قیام. ایک جگہ قیام فرمایا. ایک صحابی کی اونٹنی جو ہے وہ گم ہو گئی. بہت تلاش کیا، یہاں گئے وہاں گئے، نہیں ملا. ملی حضور کی بارگاہ میں آ گئی. کہا کہ حضور میری اونٹنی ہو گئی ہے، نہیں مل رہی ہے. سرکار یہ نہیں فرمایا کہ بھائی چلیے ادھر جا کر کے دیکھ کر تلاش کر کے نہیں پا سکے تو میں کیا بتاؤں یہاں بیٹھے بیٹھے. نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فلاں پہاڑ کی وادی میں جاؤ، تمہاری اونٹنی کی نکیل ایک پتھر سے الجھ گئی. اس پہاڑ کی وادی میں پہنچے تو واقعی وہاں ان کی اونٹنی تھی. دیکھ رہا ہے، اس بات کا چرچا کیا. تو اس لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے. ابھی منافقین سے متعلق کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ غزوے میں بھی شہید، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے. ٹھیک ہے، چرچا ہوا. ان منافقوں میں سے بعض نے یہ کہا کہ یہ دیکھو معاذ اللہ، یہ دور کی اونٹنی بتا رہے اور ہم ان کے بیچ میں ہمارا ان کو پتا نہیں. یہ رسول غیب کیا جانے؟ وہی بولی جو آج ان کے نسلوں کی بولی ہے، ان کی اولاد کی بولی ہے. یہ رسول غیب کیا جانے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر اس طرح سے مذاق اڑایا. اللہ جل وعلا جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے محبوب، اگر ان لوگوں کو بلا کر آپ پوچھیں گے نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر پوچھیں گے تم نے یہ کہا ہے میرے بارے میں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے. تاکید ہے. یا علماء بیٹھے جانتے ہیں کہ لام بھی تاکید کا اور نون مسقلہ ہوگی تاکید کا. لَيَقُولُنَّ، یہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کھیل کر رہے تھے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، راستہ کاٹنے کے لیے ہم نے یہ بات کہی ہے. کچھ سیریس ہو کر کے ہم نے یہ نہیں کہا ہے. سرکار نے بلایا اور پوچھا ان سے، تو لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہا، وہی کہا جو قرآن مجید نے پہلے ہی فرما دیا. انما كنا نخوض ونلعب. اب
اس پر قرآن مجید کا کیا فتویٰ ہے؟ جن لوگوں نے میرے آقا کے علم غیب کا مذاق اڑایا تو کیا فتویٰ ہوا؟ قل اے محبوب فرما دو ابی اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، کہ ہیلے بہانے مت کرو، ہم ٹائم پاس کر رہے تھے اور راستہ کاٹنے کے لیے ایسا کیا۔ لا تعتذروا، ہیلے بہانے مت کرو، عذر مت پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ یہ فتویٰ آج بھی علماء رسول کا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑی بھی اہانت، توہین، گستاخی کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ قد کفرتم بعد، کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا جو ہم نہ دیکھ سکیں وہ رسول اللہ دیکھتے ہیں۔ جہاں تک کہ ہمیں خبر نہیں وہاں تک کہ رسول کو خبر ہے۔ یہی تو آئے تھے سرکار کی بارگاہ، ان کا عقیدہ تھا، یہی تو آئے جو ہم نہیں جانتے وہ رسول اللہ جانتے ہیں، اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اور جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہی آج مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اللہ کا فضل، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلک حق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسی مسلک حق پہ ہمیں آخری دم تک قائم رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی مسلک حق کے ساتھ دنیا میں قائم رکھے اور دنیا سے اسی مسلک حق کے ساتھ ہر ایک کو اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔